بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زمانے میں ایک بہت امیر نوجوان تھا اور اس کے والد لال و جوہر کی تجارت کرایا کرتے تھے۔ اپنے حلقہ و دوست و احباب میں اس کی بات چلتی تھی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انتہائی احسار و محبت سے پیش آتا تھا۔ بدلے میں وہ بے مثال انداز میں اس کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے، نوجوان کا والد انتقال ہو گیا اور وہ خاندان بہت غریب ہو گیا۔ چنانچہ نوجوان نے اپنے خوشحالی کے دنوں کے پرانے دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس کے پتہ چلا کہ اس کا پیارا دوست جس کی وہ تکریم کرتا تھا، جس کے ساتھ اسے بہت پیار تھا، جو کبھی اس کی بات کو نہیں ٹالتا تھا، بہت زیادہ امیر ہو چکا ہے اور بہت زیادہ جائیداد اور محلات کا مالک بن چکا ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس اس کے امید سے گیا تھا کہ وہ اسے نوکری پر رکھ لے یا پھر اس کے حالات بہتر کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو خدام و حشام اس نے اس کا بلکہ اس نے ان سے گھر کے مالک اور اپنے تعلقات ان کے درمیانی پرانی محبت کا ذکر کیا۔ خدام گیا اپنے مالک ان کے جگری دوست کو آنے کی خبر سنائی۔ وہ اٹھ کر پردے کے پیچھے ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ غربت و فقیری میں چہرے سے ایام سے، لہٰذا اس کے نے ملنے سے انکار کر دیا۔ امیر دوست کے خادم اسے بتاتے ہیں کہ ہمارے مالک سے کسی سے ملنا نہیں چاہتے، بس وہ محل سے اس درد عالم کے ساتھ نکل گیا کہ کیسے یہ رشتہ مخص میری غربت کے سبب مر چکا ہے اور کیسے ان لوگوں کے دلوں سے اقتدار و مرغت ختم ہو چکی ہے۔ محل کے قریب اس نے دیکھا کہ 3 لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، جیسے وہ کسی کے بارے میں استفسار کر رہے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے والد کا نام لے کر وہ کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں کا ڈھونڈ رہے ہیں، اس نے میرے والد ہیں، وہ بہت جلد عرصہ پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ جس پر وہ افسردہ ہوئے، وہ اس کے والد کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے والد لال و جوہر کے بہت تاجر تھے اور ہمارے پاس مرجان کے قیمتی ٹکڑے ہیں جو اس کے امانت کے طور پر ہمارے پاس چھوڑے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مرجان سے بھرا ہوا تھیلا اس کے حوالے کیا اور چل دیے۔ اس نوجوان پر حیرت طاری ہوئی اور اسے وہ اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آتا، وہ کیسے اس سچ مان لیں۔ لیکن اب سوال یہ پیدا تھا کہ وہ اسے کہاں اور کس نے کو بیچنے ہیں، کیونکہ اس کے شہر میں تو کوئی شخص اس طرح کا نہیں جو اس کی قیمت ادا کر سکے۔ لہٰذا وہ کسی تاجر کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی عمر کی خاتون اس کی ملاقات ہوئی اور جو شکل و شبہ سے نیک امیرت لگتی تھی۔ اس خاتون نے اس سے پوچھا کہ بیٹا، اس شہر کی مجھے جوہری کی تلاش ہے، کہاں سے ملے گی؟ نوجوان نے کہا، آپ کو کس قسم کی جوہر خریدنا چاہتی ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، مجھے خوبصورت پتھروں کی تلاش ہے، چاہے وہ کسی قسم کی ہوں اور ان کی قیمت کوئی بھی ہو۔ نوجوان نے پوچھا کہ آپ مرجان خریدنا چاہیں گی؟ اس خاتون نے کہا، میں بالکل خریدوں گی۔ نوجوان نے مرجان کے کچھ ٹکڑے تھیلے سے نکالے اور خاتون کو حوالے کر دیے۔ خاتون نے جب قیمتی پتھر دیکھے تو حیران رہ گئی اور خرید لیے اور یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ باقی والے ٹکڑے خریدنے کے لیے میں دوبارہ آؤں گی۔ نوجوان یہ حالات میں بہتری آنے لگی اور اس نے تجارت بحال ہونے لگی اور پھر اپنے دوست کی یاد میں جس کے برے حالات میں اس سے ملاقات کرنا گوارا نہ کی تو اس کے بارے میں خط و اشاروں لکھ کر بھیجے۔ ترجمہ: میں ایسے دوستوں کی صحبت میں رہا جن میں وفا نہیں، جو جیلوں اور بہانوں سے دوستی نبھاتے ہیں۔ وہ میری امیری کے وقت مجھے عزت دیتے اور جب میں مفلس ہو گیا تو وہ جاہلوں والا معاملہ کرتے۔ جب اس کے دوست نے اشعار پڑھے تو اس نے جواب میں 3 اشعار لکھ کر بھیجے۔ جب تک 3 لوگوں کی بات ہے جو محل کے باہر وہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ ایک چال تھی، جس عورت نے تم سے مرجان خریدا وہ میری ماں تھی اور تم میرے بھائی ہو۔ میری آخری امید بھی ہم نے آپ کو بخل و جب اس کے کنجوسی دوست کے نے سبب یہ نہیں اشعار واپس کیا، لیکن ہم خوف تھے کہ تم ہمارے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔